MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। बरस बरस से ये रिवायत चली आ रही है कि हर सिपा सालार के दौर में कोई फौजी ऑपरेशन ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ऑपरेशन राह रास्त हुआ, उसके बाद जनरल इशफाक परवेज़ कियानी तशरीफ़ लाए तो ऑपरेशन राह नजात का आगाज़ हुआ, और फिर जब जनरल राहील शरीफ सिपा सालार बने तो ऑपरेशन ज़रब अज़ब शुरू हुआ, और उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा सिपा सालार थे तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ किया गया, जो 5 या 6 साल जो है वो जारी रहा। और अब मौजूदा आर्मी चीफ हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर के ऐद में एक नया फौजी ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। ये ऑपरेशन माजी की फ़ौजी कार्रवाइयों से कितना मुख्तलिफ है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और तहरीक इंसाफ इस कदर शद्दोमद के साथ इस फौजी ऑपरेशन की मुखालफत क्यों कर रही है। आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ जो हैं वो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे, और उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें की, और इन मुलाकातों के बाद गुज़श्ता जुमा को पाक चीन मशावरती मेकनिज़म के उन्वान से एक तकरीब के से खिताब करते हुए उन्होंने जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी को 2 चीज़ों से मशरूत किया, एक अंदरूनी इस्तेहकाम और दूसरा बेहतर सिक्योरिटी। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा, बेहतर सिक्योरिटी के बगैर सरमायाकारी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि एतमाद सोने से भी ज़्यादा कीमती शय है, सिक्योरिटी चीनी सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुँचा रही है। आप जानते हैं कि चीनी सफारतकारी जो है उसमें खुलकर बात नहीं की जाती, इशारों कनायों में जो है वो बात की जाती है, और चीनी हुकाम की तरफ से इतनी बात पब्लिक में करने का मतलब ये है कि मामला बहुत संगीन है, मामला बहुत हसास है, और इस थोड़े कहे को ज़्यादा समझा जाना चाहिए। और ऐसा ही फिर हुआ। ये जो स्टेटमेंट आई जुमा को, उसके बाद हफ्ता को जो है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरकज़ी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, और इसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई। अच्छा, माजी में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर तक, जो मैंने आपको जो है वो गिनवाए हैं, ऑपरेशन राह रास्त हो, ऑपरेशन राह निजात हो, ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, ये सारे जो फौजी ऑपरेशन हैं ये अमरीकी दबाव या फिर तरगीबात के तहत जो है वो शुरू किए गए। अमेरिका की तरफ से हमें कहा जाता था डूबो, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो है वो कोई नया फौजी ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाता था। कुछ अंदरूनी हालात भी थे, लेकिन ये ऑपरेशन जो है वो ज़्यादातर इसमें अमरीकी जो असर और रसूख है उसके ज़ेर असर जो है वो किए गए। लेकिन ये जो अभी फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाने लगा है ये इसलिए मुख्तलिफ है कि ये चीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसमें अमेरिका की कोई दिलचस्पी नहीं है, और इस ऑपरेशन को शुरू करने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि आपने नोट किया होगा गुज़श्ता चंद बरस के दौरान जो मुख्तलिफ साइट्स पर काम करने वाले चीनी शहरी हैं, जो चीनी इंजीनियर्स हैं, उन पर जो है वो हमलों में तेज़ी आई। ना सिर्फ उन पर हमले हो रहे हैं बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमलों में जो है वो शिद्दत देखने में आ रही है, और हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। दहशतगर्दी की एक नई लहर सर उठा रही है, और सवात हो, बाजोड़ हो, डेरा इस्माइल ख़ान हो, लकी मरवत जैसे जो अजला हैं वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बिगड़ रही है। तालिबान का असर व रसूख और उनकी जो अमलदारी है वहाँ पे इन इलाकों में वो बढ़ रही है, और यही वजह है कि एक नया फौजी ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला जो है वो किया गया। लेकिन सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ इस फौजी ऑपरेशन की मुखालफत क्यों कर रही है। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, उन्होंने असद कैसर और उमर अयूब के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जी कोई एपेक्स कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं हो सकती। इस मामले को जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाए, और पार्लियामेंट को ब्रीफ किया जाए, और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए इस फौजी ऑपरेशन के हवाले से।
بالکل درست بات ہے. اصولی طور پر اس کی کوئی شک بھی ذی شعور شخص جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہے، سویلین بالادستی کا قائل ہے، وہ اس بات کی مخالفت جو ہے وہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی جو ہے وہ کرنی چاہیے. یہ سارے فیصلے، یہ ساری پالیسیاں یہ پارلیمنٹ میں ہی بننی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، جب عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم تھے، تو تب انہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، تحریک انصاف کی قیادت کو یہ ساری باتیں کیوں نہیں یاد آئیں؟ تب انہوں نے پارلیمنٹ کو مقدم کیوں نہیں جانا؟ کیا تب سارے فیصلے پارلیمنٹ میں کیے جاتے تھے؟ مثلا عمران خان صاحب نے جب طالبان کو عام معافی دے کے خیبر پختونخوا میں لا کر بسانے کا فیصلہ کیا اور انہیں محفوظ پناہ گاہیں میسر کی، تو کیا یہ فیصلہ پارلیمنٹ سے ہوا؟ کیا اس پہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا؟ یہ تو فیصلہ پارلیمنٹ تو چھوڑیں، کسی ایپیکس کمیٹی میں بھی جو ہے وہ نہیں ہوا، اور اپنے طور پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا. اور یہ جو ایپیکس کمیٹی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2014 میں جب پشاور میں اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، اور اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت مرکزی ایپیکس کمیٹی بنی اور صوبائی ایپیکس کمیٹیاں بھی جو ہے وہ بنائی گئی. اور اسی ایپیکس کمیٹی نے آپریشن ضرب عضب کی منظوری دی، اسی ایپیکس کمیٹی نے آپریشن رد الفساد کی منظوری دی. تو جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تب یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا گیا کہ جی ایپیکس کمیٹی کو کیا اختیار حاصل ہے کہ اس طرح کے فوجی آپریشن کے جو ہے وہ منظوری دے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ تحریک انصاف کیوں مخالفت جو ہے وہ کر رہی ہے اس معاملے کی، کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ حلیف ہے، وہ اتحادی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. آپ عمران خان صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی اوورال پالیسی جو ہے اسے اگر آپ ملاحظہ کریں تو ایک سافٹ کارنر ہمیشہ ان شدت پسندوں کے لیے، ان دہشت گردوں کے لیے وہ عمران خان صاحب کے ہاں جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان دہشت گردوں کو پاکستان میں لا کے، خیبر پختونخوا میں لا کے عمران خان صاحب کے دور میں ہی بسایا گیا، اور عمران خان صاحب کی انہی پالیسیوں کی وجہ سے جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ایک نرم گوشہ ان کے ہاں بھی جو ہے وہ موجود ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ابھی فروری 2024 میں عام انتخابات ہوئے، اس سے پہلے جب انتخابی مہم چل رہی تھی تو باقی جو امیدوار تھے، باقی جو سیاسی جماعتیں تھیں، ان پہ حملے ہو رہے تھے اور انہیں دہشت گردی کے خدشات کا سامنا تھا اور وہ انتخابی مہم نہیں چلا پا رہے تھے. لیکن تحریک انصاف جو ہے اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ کھلے عام جو ہے وہ انتخابی مہم چلا رہے تھے. اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں رکاوٹیں تھیں، لیکن طالبان کی طرف سے انہیں کسی قسم کے مسائل کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑا. تو یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے حلیف کو، اپنے اتحادی یعنی طالبان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس آپریشن کی تحریک انصاف مخالفت کر رہی ہے. سینیٹر شاندانہ گلزار جو ہیں انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے اور بہت اہم سوال اٹھایا. انہوں نے کہا جی کہ ہر سال خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہی فوجی آپریشن کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، ان کے شاندانہ گلزار صاحبہ کے اس سوال پہ مجھے وہ بچہ یاد آ گیا. آپ نے بھی شاید یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جو اسٹریٹ لائٹ میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا جی وہ 20 روپے کا نوٹ میرا گم ہو گیا تو میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں. اچھا، تو وہ جو راہگیر جس نے سوال کیا تھا بچے سے، اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ نوٹ جو آپ ڈھونڈ رہے ہو یہ کہاں گم ہوا ہے؟ تو اس نے کہا انکل وہ تو پچھلی گلی میں گم ہوا ہے. تو اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ بیٹا پچھلی گلی میں اگر گم ہوا ہے تو یہاں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہاں ڈھونڈنا چاہیے نا. تو اس بچے نے بڑی سادگی اور معصومیت سے کہا کہ انکل وہ پچھلی گلی میں اندھیرا ہے نا، روشنی نہیں، یہاں روشنی ہے اس لیے یہاں ڈھونڈ رہا ہوں. تو شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ نوٹ جہاں گما وہاں چونکہ اندھیرا ہے تو وہاں ڈھونڈنے کی بجائے کسی اور جگہ جو ہے وہ ڈھونڈا جائے. اور انہیں یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آپ کی جماعت نے، آپ کی قیادت نے اپنی حلیف تحریک طالبان پاکستان کو خیبر پختونخوا میں لا کے بسایا، ان کی سہولت کاری کی، اس کے ثمرات جو ہیں وہ سمیٹے اور ابھی تک بھی جو ہے وہ ثمرات سمیٹ رہے ہیں. اور اب جب ان کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ سوال اٹھاتی ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں ہی فوجی آپریشن. ظاہر ہے جہاں مسئلہ ہوگا، جہاں پہ ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہوں گی، جہاں ان کی عملداری ہوگی، جہاں ان کا اثر و رسوخ ہوگا، وہیں پہ آپریشن کیا جائے گا.
اگر کل کو یہ جو طالبان ہیں یہ پاکستان میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں تو پھر یہاں پہ پنجاب میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں یا سندھ میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں تو وہاں آپریشن ہوگا. لیکن ابھی اگر یہ طالبان کا اثر و رسوخ خیبر پختونخوا میں بڑھ رہا ہے, دہشت گردی کی وارداتیں وہاں ہو رہی ہیں, تو ظاہر ہے وہیں پہ جو ہے وہ کارروائی ہوگی. ہاں البتہ پورا سچ ہمیں بولنا چاہیے, اور پورا سچ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں حالات ابھی خراب ہو رہے ہیں, یہ جو طالبان کو لا کے دوبارہ سے بسایا گیا ہے, ان کی سہولت کاری کی گئی ہے, عمران خان صاحب اکیلے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, بلکہ اس میں جنرل فیض حمید جیسے کردار جو ہیں, جو پہلے ڈی جی آئی سے ہی تھے, پھر کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے بھی ان کا جو کردار ہے وہ بڑا منفی رہا. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے علم میں. تو اگر کوئی نیا فوجی آپریشن شروع کرنا ہے تو بالکل کریں, لیکن اس سے پہلے یہ لوگ, خواہ وہ سیاسی ہوں, خواہ وہ غیر سیاسی ہوں, خواہ وہ آپ کے اپنے لوگ ہوں, خواہ وہ ریٹائرڈ جرنیل ہوں, انہیں کٹہرے میں لایا جانا چاہیے, ان سے پوچھا جانا چاہیے, سوال کیا جانا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ نے دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر کے پاکستان کا امن کیوں تباہ کیا, آپ نے انہیں دوبارہ منظم ہونے کا موقع جو ہے وہ کیوں فراہم کیا, اور کس کی اجازت سے. ایپیکس کمیٹی تو کیا یہ فیصلہ کسی پارلیمنٹ میں, کسی کابینہ میں, کسی اجلاس میں بھی نہیں ہوا, تو آپ کو یہ اختیار جو ہے یہ کس نے دیا تھا؟ یہ عمران خان صاحب سے بھی اور جنرل فیض حمید سے بھی, دونوں سے یہ سوال جو ہے وہ پوچھا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی بہت ویلڈ ہے, بہت معقول ہے, اور اس کا جواب بھی دیا جانا چاہیے کہ ہر آرمی چیف کے دور میں ایک نیا فوجی آپریشن کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ آخر کیا پچھلے جو آپریشن ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں؟ کیا فوجی آپریشن کے نتیجے میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کو جڑ سے کیوں نہیں اکھاڑ پھینکا جاتا؟ اور ہر دفعہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, تو دوبارہ سے کچھ عرصے بعد وہ پھر سے منظم کیوں ہو جاتے ہیں اور پھر سے ایک نئے آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ دانستہ اس شر کو جڑ سے اکھاڑنے یا ان کا مکمل صفایا کرنے کی بجائے کچھ باقیات چھوڑ دی جاتی ہیں, دوبارہ سے انہیں منظم ہونے کا, سنبھلنے کا موقع جو ہے وہ فراہم کر دیا جاتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ضرور دینے چاہیے, اور اس حوالے سے پارلیمنٹ میں سراسر گفتگو ہونی چاہیے, اور پارلیمنٹ کو ہی اس حوالے سے کوئی فیصلہ لینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. فلحال اور اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.